جی السلام علیکم۔ خواجہ زکریا صاحب کی کتاب سے ویڈیوز کا سلسلہ جو ہے وہ ہم نے شروع کر رکھا ہے، اور یہ ان کی کتاب ہے جی مختصر تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان ہند اردو ادب آغاز 20 صدی۔ خواجہ زکریا صاحب کی کتاب ہے، اور اس کتاب کا جو ہے آج جو ہے باب نمبر جو ہے وہ ہے جی 12واں ہے، اور 12واں باب کے جو یہ مختلف پورشن ہے، یہ 12ویں باب کا نام ہے شمالی ہند میں نثر نگاری کی 1.5 صدی 18ویں صدی تک۔ یہ ہم نے ویڈیو نمبر 1 میں ڈسکس کر لیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے دوسرا پورشن جو ہے اس ویڈیو اس باب کا وہ ہے جی 19 صدی کا نصف اول فورٹ ولیم کالج۔ وہ بھی ہم نے اس سے پچھلی ویڈیو میں ڈسکس ہم نے اس کے بارے میں کر لیا تھا، اور آج جو اس کا تیسرا حصہ ہے وہ ہے جی دلی کالج یا دہلی کالج اس کو کہا جاتا تھا۔ تو اس ویڈیو میں ہم باب نمبر 12 کا جو دلی کالج ہے اس کے بارے میں ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں، اور اس سے پہلے فورٹ ولیم کالج کے بارے میں ڈسکس کر چکا ہوں اس سے پچھلی ویڈیو میں۔ اگر دلی کالج اور فورٹ ولیم کالج میں بنیادی فرق دیکھا جائے تو فورٹ ولیم کالج میں ادبی اور لسانی کام ہوا، علمی اور سائنسی کام جو ہوا وہ دہلی کالج میں ہوا۔ تو چلیے جی بغیر دیر کے دہلی کالج کے بارے میں پڑھیں۔ دہلی کالج شمالی ہندوستان میں علمی نثر کا پہلا مرکز تھا۔ اس سے پہلے بنگال میں فورٹ ولیم کالج کلکتہ کے ذریعے ایک بیداری پیدا ہوئی، لیکن وہ زیادہ تر ادبی اور لسانی تھی۔ نیز فورٹ ولیم کالج قیام کے نمایاں مقاصد میں نوآباد انگریزوں کو مقامی زبانیں سکھانا اور ہندوستانیوں کی معاشرت سے آگاہ کرنا تھا، تاکہ وہ محض تجارتی ادارے کے ایجنٹ بننے کی بجائے ہندوستانی تہذیب سے روشناس ہو کر ہندوستان میں برطانوی سامراج کو مستحکم بنیادوں پر قائم کرنے کے اہل ثابت ہو۔ اس کے بعد نیچے آ جائیں۔ دہلی کالج کی ابتدا مدرسہ غازی الدین کی صورت میں 1792 میں دہلی میں ایک خوبصورت تاریخی عمارت میں ہوئی، جو غازی الدین کے مدرسے کے نام سے مشہور ہے۔ 1825 میں دہلی کالج کا قیام ہو گیا اور ٹیلر اس کے معتمم مقرر ہوئے۔ اچھا، دہلی کالج کے حوالے سے یہ ہائی لائٹڈ چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں، ہائی لائٹڈ لائنیں میں آپ کو بتا رہا ہوں جو بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ دہلی کالج کو یہ فضیلت حاصل رہی ہے کہ بینٹک کے دور میں، یعنی کہ بینٹک ریزولوشن پاس ہوئی تھی، اس دور میں بھی یہاں مغربی علوم کی تعلیم اردو میں ہوتی رہی، اور اس کے شعبہ مشرقی طلباء کے 1856 تک جتنے بھی معائنے ہوئے، امتحانات ہوئے، سب میں سائنسی علوم میں ان کی ذکاوت کو سراہا گیا، اور لیفٹیننٹ گورنر تک ان رپورٹوں پر مسرت کا اظہار کیا گیا۔ تو عزیز طلباء و طالبات، مزید دہلی کالج کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں تو ادھر آئیں۔ بعض علم دوست حضرات نے ایک انجمن اشاعت علوم بذریعہ صنع ملکی وہ تشکیل دی، جس کے مقاصد میں انگریزی، سنسکرت اور عربی کی اعلیٰ درجے کی کتابوں کا اردو، بنگالی اور ہندی میں ترجمہ کرنا اور دیسی زبانوں کی درسی کتابیں تیار کرنا ان میں شامل تھا۔ تو اس کے جو پہلے محتمم تھے یا کیا سمجھ لیں، اس انجمن کے سیکرٹری چونکہ دہلی کالج کے پرنسپل تھے، اور اس لیے سارا کام دہلی کالج میں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ انجمن دہلی کالج ورنیکولر ٹرانسلیشن سوسائٹی کرانے لگی۔ بقول مولوی عبدالحق ورنیکولر ٹرانسلیشن سوسائٹی لائبریری آف یوزفل نالج وغیرہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ 1825 میں مسٹر بطروس بوجہ علالت ملازم سے سبکدوش ہو کر وطن واپس چلے گئے، تو ان کے جانشین پرنسپل ڈاکٹر سپرنگر نے انجمن کے کام کو سنبھالا۔ ورنیکولر سوسائٹی نے تقریباً 128 کتابیں لکھوا کر شائع کی۔ مسٹر بطروس کے بعد ڈاکٹر اے سپرنگر ان کے جانشین مقرر ہوئے۔ یہ بنگال سروس کے اسسٹنٹ سرجن تھے، عربی زبان و ادب سے گہرا شغف رکھتے تھے، جس کی وجہ سے اہل دلی میں جلد مقبول ہوئے۔ انہوں نے کالج کی ترقی اور بالخصوص شعبہ مشرقی کی پیش رفت اور ورنیکولر سوسائٹی کے مقاصد کی تکمیل میں بڑا سرگرم حصہ لیا۔ ڈاکٹر سپرنگر کے بعد مسٹر ٹیلر کو جو ہیڈ ماسٹر سے پرنسپل بنایا گیا، وہ طلباء سے اپنی شفقت اور مشرقی زبان علوم کے فروغ سے دلچسپی کے باعث کافی مقبول تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے ہنگاموں میں
11 مئی کو جب ہر طرف قتل و غارت جاری تھا تو مسٹر ٹیلر جو ہے کمانڈنٹ کی اطلاع پر جان بچانے کے لیے بھاگ کر میگزین میں پہنچے، جہاں 5-6 انگریز افسر اور 3 سرجنٹ تھے۔ ہندوستانی سپاہیوں نے میگزین کو گھیر لیا اور جب انگریزوں کی کمک کی کوئی توقع نہ رہی تو انہوں نے میگزین کو آگ لگا دی۔ ایسے 5 انگریز بھی جل گئے اور ہندوستانیوں کا بھی آدھا جانی نقصان ہوا۔ ٹیلر بچنے کے لیے ٹیلر کالے لوٹے خانسامہ کے ذریعے محمد حسین آزاد جو ہیں ان کے جو والد صاحب ہیں، ان کے والد کا نام کیا ہے جی مولوی محمد باقر صاحب، کہ یہاں پہنچے۔ مولوی باقر نے انہیں ایک رات انہیں اپنے امام باڑے میں رکھا، لیکن دوسرے روز جب ان کے وہاں چھپنے کی خبر محلے میں عام ہوئی تو مولوی صاحب نے انہیں ہندوستانی لباس پہنا کر رخصت کیا، لیکن راہ میں کچھ لوگوں نے پہچان لیا اور لٹ مار کر ان کو مار دیا۔ بعد میں مولوی باقر کو اس سلسلے میں سولی پر چڑھایا گیا اور خود آزاد نے بھی وارنٹ جاری ان کے خلاف بھی ہو گئے تھے، مولانا محمد حسین آزاد کے خلاف بھی ہو گئے تھے۔ مسٹر ٹیلر نے جو ہے 22 سال دہلی کالج میں انتہائی قابل قدر خدمات انجام دی۔ جنگ آزادی کے دوران دہلی کالج کے کئی اساتذہ اور ان کے اہل خانہ مارے گئے۔ کالج کے شعبہ سائنس میں تجربے کے سامان جو ہیں توڑ دیے گئے، لائبریری لوٹ لی گئی اور کالج ویران ہو گیا۔ مدتوں اسی طرح بند رہا اور تاکہ 1864 میں دوبارہ جاری ہوا، لیکن 1870 میں ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ کالج میں جن لوگوں نے اہم خدمات سر انجام دی ان میں سے پہلے نمبر پر ہیں مولوی مملوک علی، عربی کے صدر، مدرس اور بہت شہرت کے حامل تھے۔ علم انسا کی کتاب تحریر عقلیدت کے 4 ابواب کو انہوں نے ترجمہ کیا۔ مولوی امام بخش صوبانی صاحب جو ہیں کالج میں انہوں نے شمس الدین کی ہدایب البلاغت کا اردو ترجمہ کیا اور اس کے علاوہ صرف و نحو پر ایک کتاب لکھی۔ ماسٹر رام چندر صاحب جو ہیں ان کا ایک رسالہ جو ہے فوائد الناظرین جو ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے بعد جو ہے میں بتا رہا ہوں رائٹرز، مولانا محمد حسین آزاد صاحب آ جاتے ہیں۔ دہلی کالج کے نامور طلباء میں سے ہیں، ان طالب علم تھے۔ 1862 میں لاہور پہنچے اور پنڈت من پھول کے ذریعے سر رشتہ تعلیم میں 15 روپے پر ملازم ہو گئے۔ 1874 میں جب کرنل ہار رائٹ ڈائریکٹر ہوئے تو انہوں نے آزاد نے انہیں انجمن پنجاب کی سرپرستی پر آمادہ کر لیا۔ انجمن پنجاب کے قیام میں آزاد کا خاص حصہ ہے۔ پھر اسی انجمن کے ذریعے حالی اور آزاد کی متحد کوششوں سے نظم نگاری کی تحریک چلی۔ بعد میں آزاد گورنمنٹ کالج اور انڈین کالج لاہور میں عربی اور فارسی کے استاد ہو گئے اور 1887 میں قابلیت کی طرف میں شمس العلماء کا خطاب بھی ان کو ملا۔ 1889 میں مختلف صدمات کی بدولت جنون کے سار پیدا ہوئے گئے جو آخر دم تک گئے اور 1910 میں وفات پائی۔ اس کے بعد مولوی نذیر احمد صاحب جو ہیں ڈپٹی نذیر احمد جو اردو کے پہلے ناول نگار ہیں، چھوٹی عمر میں دہلی کا اگر پنجابی کے کٹرے کی مسجد میں تعلیم پائی۔ اس نے اتفاق سے دہلی کالج تک پہنچے۔ اس وقت ذکاء اللہ حساب کی جماعت میں اور پیارے لال انگریزی کی جماعت میں پڑھتے تھے، لیکن تعلیم سے فارغ ہو کر پنجاب میں مدرس ہو گئے۔ پھر ڈپٹی انسپکٹر سکولز اور جنگ آزادی کے بعد انسپکٹر سکولز ہوئے۔ 1861 میں انڈین پینل کوڈ کا ترجمہ یعنی تذیرات ہند کے نام سے کیا جو بہت مقبول ہوا۔ عرصے تک حیدرآباد دکن میں رہے، پھر دہلی واپس آ گئے۔ نذیر احمد نے اصلاحی ناول بھی لکھے، قانون کی کتابوں کے ترجمے بھی کیے، درسی کتابیں بھی تحریر کی، لیکن ان کی اشہر شہرت جو ہے ان کے ناولوں کی وجہ سے ہے۔ تو یہ تھا جی آج جو ہے دہلی کالج میں باب نمبر 12 کا جو ایک حصہ، اس کے حوالے سے ویڈیو مزید جو ہے اس باب کی ایک آخری ویڈیو ہے وہ میں اگلی ویڈیو میں لے کر آ رہا ہوں۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ خدا حافظ۔